ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ 60 فروری کے انتخابات کو 2 سال مکمل ہونے پر اپوزیشن کی طرف سے پہیہ جام ہڑتال کی کال دی گئی۔ جے یو آئی نے مکمل حمایت کی۔ گزشتہ رات اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی قیادت میں وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور اس میں تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل تھے۔ مولانا فضل الرحمان سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پہیہ جام ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی اور ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جے یو آئی کی مکمل حمایت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کے باوجود کیا تحریک انصاف کی ہڑتال کامیاب رہی یا ناکام؟ حکومت کا تو موقف یہ ہے کہ احتجاج بسنت کے رنگوں میں گم ہو گیا، لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ دوسری جانب سہیل آفریدی اور دیگر کے پی کے عہدیداران کی ملاقاتیں، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس اور کور کمانڈر کی بریفنگز یہ بتاتی ہیں کہ پردے کے پیچھے سیاسی اور سیکیورٹی کی سطح پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی اور شہباز شریف کی ممکنہ ملاقات کب اور کہاں ہوگی اور ایجنڈا کیا ہوگا، یہ سب سوالات آج کے پروگرام کا ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں، قانون دان ہیں، شیر افضل مروت صاحب۔ بہت شکریہ مروت صاحب۔ تحریک انصاف نے جو 8 فروری کو ہڑتال کا اعلان کیا تھا، آپ کی انفارمیشن کے مطابق کہاں کہاں یہ کامیاب رہی، ناکام رہی؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ احتجاج بسنت کی رنگوں میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ اقرا آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی 8 فروری کے احتجاجی کال میں چونکہ بہت سارے ابہام تھے اور ورکرز کو جو ہے کوئی کلیئر لائحہ عمل نہیں دیا گیا تھا، یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ پہیہ جام کس طرح ہوگا یا شٹر ڈاؤن کس طرح ہوگا، تو بدی وجہ جو ہے بلحاظ مجموعی یہ ہڑتال جو ہے کامیاب نہیں رہی ہے، گرچہ خیبر پختونخوا میں جہاں کچھ زیادہ توقعات وابستہ کی جا رہی تھی، میرے اپنے حلقے میں ایک بھی دکان بند نہیں ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیادت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے لوگوں کے چاہنے کے باوجود بھی یہ ہڑتال جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ دے پائی اور ایک اور ناکامی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں میں ایک عرض ضرور کر دوں کہ شام کو انہوں نے مشعل بردار جلوسوں کے اعلان کے پیش نظر اب یہ ذرا آسانی ہوگی میڈیا کو اور پاکستانیوں کو اور جو تجزیہ کار ہیں کہ وہ اب مشعل بردار جلوسوں کو دیکھیں گے اور اس سے اندازہ کر سکیں گے کہ اگر دن میں کوئی تجزیہ غلط دے رہا ہے تو رات کے جو مشعل ہوں گے وہ تو جھوٹ نہیں بولیں گے، تو لہٰذا یہ سارے حالات 10 بجے تک واضح ہو جائیں گے کہ دن کی ناکامی اگر مشعل بردار بھی زیادہ تعداد میں نکل آتے ہیں تو پھر بھی ہم اس کو اوور آل ایک کامیاب ہڑتال کہہ سکیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو سر اب یہ احتجاج تو ایک طرح سے فلاپی نظر آ رہا ہے، سو آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کی جو انٹرنل گروپنگ ہے، جو ڈویژن ہے، وہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کے ناکام ہونے کی؟ بالکل بنیادی وجہ یہی ہے۔ میں 2 ماہ سے چیخ رہا ہوں کہ بھائی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور آپ نے فرشتوں پہ چھوڑ دیے ہیں کہ اس ہڑتال کو کامیاب بنائیں، خود کوئی کام، کوئی پیش رفت، کوئی کاوش، کوئی محنت نظر نہیں آئی۔ پہیہ جام کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں، شٹر ڈاؤن کے لیے نہیں، موٹیویشن کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، لوگوں سے جو ہے کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں کیا گیا، نہ سوشل میڈیا پہ اس کے لیے کہ پاکستانی اس ہڑتال کو کامیاب بنائیں۔ اور اب چونکہ 8 فروری گزر چکا ہے اور تحریک انصاف کی حکمت عملی میں کوئی بڑی تبدیلی آپ متوقع ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو حکومتی حلقے وہ بھی انتظار کر رہے تھے یہ 8 فروری گزر جائے تو کچھ مذاکرات کی بات ہو، کچھ ملاقاتیں اوپن ہو سکتی ہیں۔ 8 فروری کے بعد آنے والے وقت میں ملاقاتوں کا اور تعلقات کا دار و مدار اگر آج رات 10 بجے کے بعد کوئی لائحہ عمل کا اعلان ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اگر اس میں عید کے بعد کوئی تاریخ رکھی جاتی ہے تو پھر تو رمضان میں نرمی ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، آپ نے یہ توشہ خانہ والے ہار کی کیا کہانی چھیڑ دی ہے؟ ابھی تو جس ہار پر کیس چل رہا ہے آپ نے کہا وہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہے، آپ کو یہ کب اور کیسے پتا چلا؟ اور اب تک تو آپ خاموش تھے اس پر۔ میں اب پھر مجھے خاموش کرائے گیا ہے، مجھے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ اس پہ خاموشی اختیار کر لیں، تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے اس کو میں ناراض نہیں کر سکتا ہوں، تو لہٰذا اس کے احترام میں اب میں فی الوقت ان سوالوں سے جو ہے پرہیز کروں گا۔ ٹھیک ہے، سو اب میرا خیال ہے اس سے جڑا میں پھر آپ سے پوچھوں ہی کیا، لیکن یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اصل ہار کی ملکیت ہے یا پھر اصل انڈر ایویلویشن ہے توشہ خانہ کیس میں؟
نہیں، وہ قانونی سوال ہے آپ کا، اس کا جواب دینے میں جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہار جو ہے وہ، اس کی ویلیویشن جو ہے وہ بیسیکلی بون آف کنٹینشن بنی ہے. یہ تو متنازع ہی نہیں ہے کہ ہار جو ہے وہ لیا گیا ہے، توشاخانہ سے لیا گیا ہے، بلغاری کا ہے. یہ سوالات جو ہیں یہ تو متنازع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بروت صاحب، چونکہ آپ کا تعلق کے پی سے ہے سر، ایک بڑا پرٹیننٹ کویسچن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بار بار استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور کے پی میں اب آئی بی بیسڈ جو آپریشنز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، وہ بھی شروع ہو گئے ہیں. اس حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے، سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. جو ریسنٹ حملہ ہوا ہے اس کی بھی سہولت کار کا تعلق پشاور اور کے پی سے ہی تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک قدم بڑھ کر وزیر اعلیٰ کے پی کو اس پورے معاملے میں فل سپورٹ، 100% سپورٹ وفاق کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو دینی چاہیے؟ ویسے میری رائے یہ، سانپ نکل گیا لکیر پیٹ رہے ہیں. یہ سہولت کاروں کی بعد ازاں گرفتاری کا قوم کو کیا فائدہ ہے؟ جو گھر اجڑنے تھے وہ تو اجڑ گئے. باقی جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی نے ایپیکس کمیٹی کے بعد جو اعلامیہ جوائنٹ اشتراک سے جاری ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک رہتا ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت مرکز کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں چٹان کی طرح کڑی ہو گئی ہے. تو لہذا آئندہ کسی کو ذرا برفبا نہیں ہونا چاہیے کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں کہیں پر بھی فریقین کے مابین کوئی بھی جو ہے رکاوٹ حائل ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. اور آپ کے خیال میں بانی کے جو صاحبزادے ہیں انہیں اجازت ملنی چاہیے؟ کیونکہ ان کے صاحبزادے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر ویزا پروسیس کو لیٹ کر رہی ہے اور ان کے لیے روڑے اٹکا رہی ہے. دیکھیے یہ بڑا کمپلیکس سوال ہے. بانی کے صاحبزادوں کو تو اجازت ہونی چاہیے کیونکہ ایک پاکستانی کے بیٹے ہیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ ہیومینیٹیرین آسپیکٹ بھی ہے. بہت برا لگے گا کہ حکومت پاکستان جو ہے ایک قید باپ کے ساتھ ان کے بیٹوں کی ملاقات جو ہے اس میں روڑے اٹکائے. اصل جو مسئلہ ہے اور جس کا ادراک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی واحد شخصیت جو خان کی کاپی کہلائی جا سکتی ہے، یا کوئی واحد شخصیت جس پہ لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے لیے نکل سکتے ہیں، وہ یا تو خان ہے یا پھر خان کے دونوں صاحبزادے ہیں. تو لہذا یہ ان کا پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھنا جو ہے وہ بہت سارے اندیشوں کو جنم دے رہا ہے کہ اگر وہ آ گئے تو کہیں پورا پاکستان جو ہے ان کے گرد اکٹھا نہ ہو جائے. اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے حکمران کے یہ ہو جائے. اور نہ خان کا کوئی سیاسی پیروکار، نہ اس کی بہنیں، نہ کوئی اور شخصیت عوام کو اتنا اٹریکٹ کر سکتی ہیں جتنا ان کے دونوں بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا. بالکل ٹھیک تو لہذا یہ بڑا ایکسپلوسیو ہوگا کہ آپ جو ہے، کیونکہ اگر وہ آ گئے اور آنے کے بعد ملاقات کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم باپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا لوگوں کو کال دی، تو پھر روکنا لوگوں کو محال ہوگا. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. شیر افضل میرے ساتھ موجود تھے اپنا موقف سامنے رکھتے ہوئے. تو دیکھتے ہیں حکومت کتنی جلدی انہیں اجازت دیتی ہے اور کتنی جلدی وہ اپنے والد سے مل سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. مجھے جوائن کریں گے سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں نجم علی خان صاحب. بہت شکریہ نجم صاحب آپ کے وقت کا. سر، سب سے امپورٹنٹ ایشو اگر ہم بات کریں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، تو داعش کا نام جڑنا دہشت گرد کی کارروائیوں میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی اب تھریٹ بن گیا ہے. پہلے تو ہم یہ جانتے تھے کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے یہ کام کروا رہا ہے افغانستان سے، لیکن اب داعش آپ کی نظر میں کتنا بڑا سیکیورٹی تھریٹ خود اب پاکستان کے لیے بن گیا، اور اب ہمیں کتنی مختلف اسٹریٹجی اس کے لیے چاہیے ہوگی؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ افغانستان جو کہ بنیادی طور پہ ان تمام دہشت گرد تنظیموں کا بیس کیمپ بن چکا ہے، اور وہاں پر
کوئی 20 سے زیادہ تنظیمیں، متحرک تنظیمیں ایسی ہیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت اگرچہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ داعش اور طالبان وغیرہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف رہے، لیکن جب وہ پاکستان کی مخالفت میں آتے ہیں یا اپنے وہ بیس کیمپ میں پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پر ہمیں متحد نظر آتے ہیں۔ اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں اور ہمارے ہمسائے ممالک، ہمسایہ ملک میں جو موجود ہیں، افغانستان کی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس میں جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ہمارے اندر سے لوگ ان کی سہولت کاری نہ کریں، ان کو سپورٹ نہ کریں، ان کو راستے نہ دیں۔ اس میں خاص طور پہ میں بات کروں گا خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے، اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے، پاک فوج کے ترجمان نے ایک سے زیادہ مرتبہ پریس کانفرنسز کر کے کہا کہ باقاعدہ طور پر وہاں سے سیاسی سہولت کاری کی جاتی ہے دہشت گردوں کی۔ تو جب تک ہم بیچ سے آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے اور اس چیز پر متحد اور متفق نہیں ہوں گے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہے، ان کے خلاف کامیابی حاصل کرنی ہے، ان کو راستہ نہیں دینا، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ بنیادی بات ہی یہ ہے کہ ہم میں وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند نہ ہو، وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ غیر قانونی مقیم افغانوں کے خلاف آپریشن نہ ہو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، جب تک ہم ان کو جو ہے قائل نہیں کر پائیں گے، ان کو ساتھ لے کر نہیں چل پائیں گے، تب تک تو کچھ بھی ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے گھر میں خرابی ہے، آپ کے بیچ میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ لوگ صرف سیاسی مقاصد کے لیے، جنہوں نے یہاں پر ہزاروں دہشت گرد لا کر بسا دیے، جو آج بھی خوارج کا مقدمہ لڑتے ہیں، جو آج بھی آپریشن، دیکھیے آپریشن کن کے خلاف ہے؟ دہشت گردوں کے خلاف۔ اگر آج بھی یہاں پر ان لوگوں کی بات سنی جاتی ہے جو کہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ دہشت گردوں کی سپورٹ ہے، ہمیں اس کو روکنا ہوگا، ورنہ ہم جتنا مرضی ہمارے فوجی جو ہیں اپنی شہادتیں پیش کرتے رہیں، یقین کیجئے یہ فوج کی طرف سے حملے کرنے سے یہ چیز ختم نہیں ہوگی، جانیں قربان کرنے سے ختم نہیں ہوگی۔ یہ ختم ہوگی جب ہم سیاسی طور پہ، نظریاتی طور پر ٹھیک نہیں ہوں گے، درست نہیں ہوں گے۔ اچھا نجم، آج تحریک انصاف نے پہیہ جام ہڑتال کی کال دی تھی، کیا بنا اس ہڑتال کا؟ کہاں کہاں پہیہ جام ہوا؟ یا پھر کہیں آسمانوں میں بسنت کے رنگوں میں گم ہو گیا؟ حکومت تو ویسے حکومت ہے، وہ تو کہے گی کہ نہیں ہوا، بٹ حقائق کیا ہیں اصل؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی پارٹی ہے اور اپوزیشن کو حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے، اور خاص طور پہ 8 فروری کا جو دن ہے اس کے حوالے سے، چونکہ انتخابات کا دن ہے، اس روز ان کی حکومت نہیں بن پائی تھی تو لہٰذا ان کا بیانیہ اور ان کا احتجاج تو بنتا ہی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے، ان کی گڈ لک کہیں یا بیڈ لک کہیں، 8 فروری کا جو دن آیا وہ اتوار کے جو تاریخ آئی وہ اتوار کے روز آ گئی۔ اب آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر یہ 8 فروری کو پاکستان بند کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اتوار کے روز تو پاکستان ویسے ہی بند ہوتا ہے، تمام سرکاری ادارے وفاقی حکومت کے، صوبائی حکومتوں کے وہ بند ہوتے ہیں، تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں، بہت جگہ پر مارکیٹس، خاص طور پر میں لاہور جیسے شہر کی بات کروں گا، یہاں پر مارکیٹیں بند ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اس دوران اس کی بنیاد پر کہیں کہ ہم نے پاکستان بند کرنا ہے تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ پھر تو میں ابھی رات کے وقت باہر نکلوں گا اور رات کے 12 بجے کہوں گا کہ میں نے یہاں پر سورج کو نہیں نکلنے دینا، اور پھر میں اس کا شور مچا دوں گا کہ میں نے نہیں سورج جو ہے نہیں نکلنے دیا، اور 5-6 گھنٹے میں نے سورج نہیں نکلنے دیا، تو کیا یہ میرا دعویٰ مانا جائے گا؟ بھائی آج تو پاکستان ویسے ہی بند تھا، آج تو ویسے ہی بسنت منائی جا رہی تھی لاہور جیسے شہر میں، آج تو ویسے ہی تاجروں نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا تھا اور چھوٹے شہروں کی طرف چلے جائیں۔ وہاں پر جمعے کو آف ہوتی ہے، اتوار کو بازار کھلے ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس، میں نے اپنے صحافی دوستوں سے مختلف شہروں میں رابطہ کیا، پتہ چلا ایون عیسیٰ خیل کی بات کر رہا ہوں میں، جو کہ میاں والی میں خان صاحب کا آبائی پرانا مین حلقہ کہہ لیں، وہاں تک صبح سے تمام مارکیٹیں کھلی ہوئی تھی۔ اور پنجاب جو ہے بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کو نو کہہ چکا ہوا ہے، جو کچھ ہوا خیبر پختونخوا میں ہوا کیونکہ وہاں پہ انتظامیہ ان کی موجود ہے۔ بلوچستان میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہمیں وہاں پر نظر آئی جہاں پر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان چونکہ سپورٹ کر چکے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ان کی اعلان کیا حمایت موجود ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ہے، اس سے ہٹ کر تو اتنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نجم صاحب اب ہوا تو کچھ نہ، لیکن ایک چیز پرابلم یہ تھی کہ 8 فروری کا انتظار حکومت بھی کر رہی تھی، تحریک انصاف والے بھی پر تول رہے تھے۔ اب چونکہ 8 فروری تقریباً گزر چکی ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ ملاقاتوں کا سلسلہ کھلے گا، مذاکرات ہوں گے، اچک زئی صاحب کچھ رول پلے کریں گے، آپ فورس سی کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیے آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ آئین کے دائرے میں رہ کے کریں، آپ دہشت گردوں کو سپورٹ نہ کریں۔ آپ خاص طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو ملاقات تھی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، وہ صرف اس لیے تھی، وہ کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں تھی، وہاں پر تو وہ اس کا نام بھی نہیں لے سکے، بات بھی نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم نے ان کو میسج دیا، ان کو کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت باقاعدہ طور پہ اپنا آئینی کردار ادا کرے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ دیکھیے آخر کار پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو عمران خان کے ساتھ جو بیچ میں رابطہ منقطع ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا ان کو پیچھے سے جو زہر بھرا جاتا تھا اس سے تھوڑی سی نجات ملی ہے۔ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف خاص طور پہ مسلح افواج کے خلاف جو کچھ ان کا سوشل میڈیا کرتا ہے، جو کچھ شہیدوں کے حوالے سے، شہداء کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اس سے باز آئیں گے تو ان کو نرمی ملے گی۔ لیکن دوسری طرف بانی پی ٹی آئی ہیں، بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو ابھی فی الحال مزید کسی قسم کی نرمی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ وہی ذمہ دارانہ طرز عمل نہ اختیار کریں جو ماضی میں دوسرے سیاستدان کرتے رہے۔ آپ یہ کہیں کہ آپ شیخ مجیب بننے کی کوشش کریں گے، آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہے پاکستان کو بند کرنے کی اور ایک اور 26 نومبر کرنے کی کوشش کریں گے، تو حکومت کو تو پریکاشنری میئرز لینے پڑیں گے، اس کو روکنا پڑے گا۔ تو کیا بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے کہاں ایک وقت تھا یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان جو ہے اس کے ترلے کیے جا رہے ہیں، منتیں کیے جا رہی ہیں، اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اگر عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ بہت کمزور ہوئے ہیں، پیچھے گئے ہیں یہ۔ نجم صاحب، سہیل حفیظی صاحب کا بھی رویہ بدلا ہے، حکومت کے ساتھ ایک نہیں 2 سے 4 کے پی عہدیداران کی ملاقاتیں ہوئیں، سہیل حفیظی وزیر اعظم سے ملے، پھر مزمل اسلم کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، شہداء کے جنازوں کو مکندہ بھی دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، اپیکس کمیٹی کے حوالے سے بھی کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں یکا یک ہیں یا پردے کے پیچھے کچھ چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں کہہ رہا تھا کہ پیچھے سے زہر جو بھرنا تھا، فیڈ کرنا تھا، وہ بند ہوا، تو اس کے بعد جو ہے باقی لوگوں کو زمینی حقائق کا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے مشیر ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ کہنا ہے کہ خان صاحب خود جو کچھ سوچتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، وہ سوچ درست نہیں ہے۔ وہ ان کو اس خیال سے باہر آ جانا چاہیے کہ دنیا، وہ خود کو وہ بیل نہ سمجھے جس کے سینگوں پر دنیا ٹکی ہوئی ہے، اور وہ سر ہلاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ ایسی اب صورتحال نہیں رہی، اور خاص طور پہ آج کی سٹرائک کے بعد دیکھ لیں، اس سے پہلے بلکہ اس سے بہت پہلے آپ 26 نومبر کے احتجاج کو دیکھ لیجئے، پورا زور لگا لیا گیا، خیبر پختونخوا کی پوری حکومت جو حکومتی وسائل تھے، ادارے تھے، اس میں جھونک دیے گئے۔ اس کے جی۔ بعد کیا ہوا؟ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی وہاں سے بھاگ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ تو اب وہ چیز نہیں رہی، اور پنجاب تو بہت، یہ بھی خیبر پختونخوا میں حکومت کی حد پر تک میں بات کر رہا ہوں، آپ سندھ چلے جائیں، آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ پنجاب آ جائیں۔ آج مریم نواز نے ابھی جو ٹویٹ کیا ہے وہ بالکل حقائق کی درست عکاسی کرتا ہے، یعنی کہ یہاں پر پنجاب میں زیرو پروٹیسٹ، زیرو، صفر، کوئی یہاں پر ہمیں کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آتا۔ یہاں پر ہمیں ان کی جو شٹر ڈاؤن پی ٹی آئی کی وجہ سے، وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ویسے دکانیں بند ہیں کیونکہ آج جو بسنت چھٹی ہے، تاجر جو ہیں وہ تو بھی۔ بسنت کی آپ نے بات کی، میں چاہتی ہوں ذرا بسنت پہ بھی تھوڑا کامنٹ کر دیں۔ ویسے تو میں نے خود بھی دیکھا، مقصد پتنگیں اڑانا کم، لیکن لاہوریوں کو خوش ہونا چاہیے یا پھر ایک سکون کا سانس لینا چاہیے، یہ فیکٹر زیادہ ضروری تھا۔ اب اتنے وہ خوش ہیں کہ جناب مریم صاحبہ نے 5 بجے تک، صبح 5 بجے تک کہہ دیا ہے کہ جناب آپ پتنگیں اڑائیں۔ یہ جو 3 روزہ فیسٹیول تھا، کیسے آپ ریٹ کریں گے؟ کامیابی ہے مریم نواز صاحبہ کی، پنجاب حکومت کی، ہونا چاہیے تھا، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اقرا، میں ڈھکے چھپے انداز میں نہیں بلکہ کالم لکھ کر، اپنا اخبار کے اداریے لکھ کر، میں اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں باقاعدہ طور پہ بسنت کی مخالفت کرتا رہا، کیونکہ مجھے ڈر تھا۔ ہم وہ نسل ہیں جس نے پہلے بسنتیں دیکھی ہوئی ہیں اور وہاں پر ہلاکتیں دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے ماں باپ کے آنسو دیکھے ہوئے، اور میرا خیال تھا کہ کوئی حکومت جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گی، جو نقصان جو ماضی میں ہوتے رہے، اور یہ بچوں کی قاتل بسنت ہے۔ لیکن اب یقین کیجئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ جو بسنت کروا کر اور محفوظ بسنت کروا کے خود کو سپر سی ایم ثابت کر دیا ہے، یعنی کہ ماضی کے طاقتور ترین وزرائے اعلیٰ بھی یہاں پر وہ بسنتیں نہیں کروا سکے، اس طرح نہیں ہو سکی، یا وہ فیصلہ ہی نہیں لے سکے، یا پرویز علی جیسا طاقتور وزیر اعلیٰ بھی اس نے یہاں پر بسنت کروائی، اس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں، بچوں کے ماں باپ جو تھے ایوان وزیر اعلیٰ بلائے گئے، وہاں پہ جو آنسو بہے، میں تو بطور رپورٹر، بطور صحافی وہاں پر موجود تھا۔
اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز نے جس طرح موٹر سائیکل سواروں کو راڈ لگوا کر دیے، ابھی میں لیسکو کا ہینڈ آؤٹ دیکھ رہا تھا کہ ماضی کی طرح جس طرح ماضی میں لائٹ جایا کرتی تھی دھاتی تار کے استعمال کی وجہ سے، وہ اس طرح کا رد استعفیٰ نہیں رہا۔ جو 2 ہلاکتیں سب سے پہلے ہوئی ان میں بھی دیکھیے ایک بندہ جو ہے وہ پتنگ اتارنے کے لیے کھمبے کے بالکل اوپر تاروں پر پہنچ گیا، لوگ اسے منع کرتے رہے، اس کا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محفوظ ترین بسنت منائی گئی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے صوبے کے اوپر اپنی انتظامی اور سیاسی گرفت جو ظاہر کی ہے، جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہے چیزوں کو، وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو سپر سی ایم ثابت کیا ہے اپنے اس تمام اس نتیجے سے۔ یعنی کہ میں جو بسنت کا مخالف تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں اگر اس طرح کی بسنت ہو سکتی ہے تو جس کے نتیجے میں ایک ثقافتی سرگرمی ہو، جس کے نتیجے میں ایک معاشی سرگرمی ہو، تو اگلے سال بھی کیجیے گا، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں اعتراض کیا تھا، اختلاف کیا تھا کہ ہمارے بچے نہ مریں، ان کے گلے نہ کٹیں، اگر وہ رک جاتے ہیں تو پھر تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، فیسٹیول پہ اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اچھی بات ہے، کچھ ذمہ داری کا زیادہ نہیں، کچھ اوپر نیچے واقعات ہوئے ہیں لیکن لاہوریوں نے بھی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ بہت شکریہ نجم ولی خان صاحب، آپ بریک لے لیتے ہیں اور ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ملک میں اس وقت ایک جانب خوشیوں کا ماحول ہے تو دوسری جانب صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان اور بھارت سے ملتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے بعد ایک بار پھر ملک میں دہشت گردی اور سرحد پار کارروائیوں کے معاملے پر حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ آنے والے چند دن اس حوالے سے نہایت اہم سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ حالات اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں حتمی اور فیصلہ کن کارروائی ناگزیر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو اسلام آباد کے دیہی علاقے ترلائی میں ہونے والے خودکش حملے کی، تو حملے کے 48 گھنٹوں کے اندر بڑی اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ داعش کے افغان ماسٹر مائنڈ سمیت 4 سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ داعش ایک سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کے لیے بنتا جا رہا ہے، اسے کیسے ڈیل کیا جائے اور عالمی دنیا اس پر کیا کرے گی؟ میرے ساتھ موجود ہوں گے تجزیہ کار ہیں، عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، قمر چیمہ صاحب۔ بہت شکریہ قمر صاحب آپ کے وقت کا۔ افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہم لگتا ہے زبانی جمع خرچ پر دونوں طرف سے رہ گئے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے وہ بھی ٹال دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ بند نہ ہوا تو پھر ہمارے پاس حل کیا ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے صرف نہیں بلکہ ساری دنیا ہی یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد جماعتیں موجود ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ بھی کہتی ہے، اور رائٹ سیکیورٹی ایک میٹنگ ہے پاکستان، رشیا، چائنا، ایران کی، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان نے جو وعدے کیے ہیں دوحہ کے اندر کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور القاعدہ اور باقی دہشت گرد جماعتیں جو ہیں وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو خود سیکیور کرنا ہے۔ افغان طالبان تو بڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ میرا خیال ہے پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے جی۔ کب تک ہم اس کا انتظار کرتے رہیں گے کہ ہم کنڈیم بھی کرتے رہیں گے، ہم طالبان کا نام بھی لیتے ہیں، افغانستان کا، انڈیا کا نام لیتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ایک بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ایکشن کرنا چاہیے۔ اور جیسے ماضی میں ہم نے افغانستان میں کچھ دہشت گردوں کی ہائیڈ آؤٹس پہ حملے کیے تھے، اس کا ہم نے اثر دیکھا، لیکن ابھی بھی وہاں پہ اگر اسلامک اسٹیٹ جو داعش ہے وہ لوگوں کو ٹرین کر کے پاکستان بھیج رہی ہے، تو یہ افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی آواز گاہیں یا ٹریننگ سینٹرز یا جہاں پہ برین واشنگ ہوتی ہے اس کو روکا جائے۔ میرا خیال ہے یہ پاکستان کو اس پہ مزید کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ وزیر داخلہ کی یہ سٹیٹمنٹ کہ بھارت جو ہے پہلے جس دہشت گرد سہولت کار کو $500 دیتا تھا اس کو $1500 دیتا ہے، اور اس نے اپنا بجٹ تقریباً پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے ڈبل کر دیا ہے، یہ ایک نئی ہائیبرڈ وار اور جنگ ہے، اور اس کے بعد لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی نیا آپریشن بھارت نے پاکستان کے خلاف اب لانچ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی انڈیا نے کہا جی کہ آپریشن سندور جاری ہے، کبھی یہ بات آپریشن سندور 2.0 کی بات ہوئی، تو میرا خیال ہے کہ انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک کنونشنل جنگ میں جاتے ہیں تو اس سے تو نقصان ہوتے ہیں، جہاز گرتے ہیں، بین الاقوامی دنیا کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، تو اس سے اچھا یہی ہے کہ ایک سستی جنگ شروع کی جائے اور اس میں دہشت گرد جماعتیں جو آلریڈی اس خطے کے اندر موجود ہیں ان کو پیسہ دیا جائے۔ ابھی فار ایگزامپل آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر
جیسے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا کہ وہ جو دہشت گرد آئے تھے ان کے پاس ایک کے پاس جو ملٹری گیئر تھا وہ 20-25 لاکھ روپے کا تھا, تو وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں اتنا بڑا, ایون کہ وہ اپنے سولر پینل بھی لے کے آئے تھے کہ اگر انہیں وہاں رہنا پڑتا ہے, چارجنگ کرنی پڑتی ہے, موبائل چارج کرنے پڑتے ہیں, کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے, تو وہ کر سکیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت تو اس میں انوالو ہے, ان کے ریسورسز بھی کافی بڑے لگ رہے ہیں, پیسہ انہوں نے لگایا ہے, بلکہ اس دفعہ تو انہوں نے اپنا جو بجٹ ہے اس میں بھی افغانستان کے لیے پیسے بڑھائے ہیں. تو اصل میں وہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹ کے نام پہ بجٹ ہے, لیکن انڈر دا کارپیٹ جو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جس میں ہندو افغان ریسرچ سینٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, یہ بتاتا ہے کہ انڈیا اپنی پریزنس جو ہے وہ رکھ رہا ہے وہاں پہ اور اچھے پیسے لگا رہا ہے. تو میرا خیال ہے ایکسٹرا کوشش بھی ہونا پڑے گا پاکستان کو, اور ایکشن بھی لینے پڑیں گے. اچھا, یہ جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سہولت کار اور دہشت گرد کا تعلق اوبویسلی یہاں سے تھا, افغانستان وہ گیا, داعش نے اس کو ٹرین کیا, یہ جو داعش کی ہے مسئلہ کتنا سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کے لیے بن چکا ہے, اور نہ صرف پاکستان کے لیے, مشرق وسطیٰ کے لیے اور خود عالمی دنیا کے لیے بھی داعش از اے تھریٹ اٹ سیلف. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید امریکہ یا پھر اور دیگر طاقتوں کے لیے داعش از ناٹ اے میٹر آف کنسرن اینی مور, بٹ پاکستان کے لیے تو یہ تھریٹ ہے. نہیں, سب کے لیے میٹر آف کنسرن ہے جی, امریکہ کے لیے بھی ہے, باقی دنیا کی ملکوں کے لیے بھی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ایکشن نہیں لیا جا رہا. فار ایگزامپل یہ کہا گیا تھا کہ جی دوحہ کے اندر افغان طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ افغانستان کے اندر یہ دہشت گرد جماعتیں نہیں رہیں گی. اب امریکہ نے اس کے لیے کیا کیا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو ویریفائیبل میکانزمز جو تھے وہ کیا اسٹیبلش ہوئے تھے. مثال کے طور پہ یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جی ایک انکلوسو گورنمنٹ افغانستان کے اندر ہوگی, دہشت گردوں کی جماعتیں نہیں ہوں گی وہاں پہ, تو وہ تو وہاں پہ موجود ہیں آج بھی. تو اس پہ امریکنز نے اور اس کے اتحادیوں نے اور یو این سیکورٹی کونسل نے کیا کیا, کیا دوبارہ یو این ایس سی کے اندر ان افغان طالبان کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے, کیا ان کے لوگوں کو دوبارہ جیلوں میں ان کو اوپر دوبارہ گلوبل سینکشنز نہیں لگنے چاہیے, بیکاز یہ وہاں پہ ایسی جماعتوں کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ سی انڈرسٹینڈنگ ہے یا اوپن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جہاں پہ افغان طالبان نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر جا کے کرو, یہاں پہ جو ہے کچھ نہ کرو. تو میرا خیال ہے کیونکہ یاد رکھیں یہ سارے جتنے بھی دہشت گرد ہیں یہ ماضی میں مل کے لڑتے رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نئی ریاست بنانی ہے, نیا ملک بنانا ہے, اور تکفیری سوچ رکھتے ہیں. تو داعش کے حوالے سے یہ ایک گلوبل ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ہے, اور یو این سیکورٹی کونسل کا جو رجیم 1267 ہے اس کے تحت پوری دنیا اس کے ایکشن بھی لے رہی ہے, لیکن there needs to be done a lot on this. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکشن لینے چاہیے وہ نہیں لیے جا رہے, اور خاموشی ہے اس حساب سے. تو سر ایک اور اہم سوال, اور میں چاہتی ہوں آپ اسے رسپونڈ کر دیں, یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں, اور صدر ٹرمپ جو یہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پروگرام نہیں ہونا ہے ایران کے پاس, اور یہ چیزیں نہیں ہونی ہے ایران کے بعد, یہ پوائنٹ آف ایجنڈا ہے, اور اس کے بعد باقی ساری باتیں اور آپشنز پر زیر غور ہوگا. آپ کو لگتا ہے ایران اس پر سمجھوتا کر سکتا ہے اور یہ بات چیت آگے بڑھے گی؟ دیکھیں 2-3 جو ڈیمانڈز ہیں امریکہ کی موٹی موٹی, اس میں یہی ہے کہ جی ایران جو ہے وہ نیوکلیئر کوئی انریچمنٹ نہیں کرے گا, جو آلریڈی ایگزسٹ اسٹاک پائلز ہیں اس کو ختم کیا جائے یا ہینڈ اوور کیا جائے. پھر یہ ہے کہ اپنے جو میزائل پروگرام ہے اس کی جو رینج ہے وہ کم کی جائے, اور جو ایران کی پراکسیز رہی ہیں ماضی کے اندر ان کے ساتھ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ کیا جائے. یہ 3-4 موٹی ڈیمانڈز ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے اس پہ وہ ساری باتیں مانے گا, اور نہ ہی یہ مسئلہ امریکہ کے لیے یہ ہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے جو مسئلہ ایران کے اندر ہے کہ امریکن چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے وینزویلا کے آئل کے اوپر اپنا ایک کنٹرول رکھا ہے, اسی طرح ان کو ایرانی آئل کے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اور ایران کے آئل کے اوپر کنٹرول آ جائے تو جو جتنے بھی رشینز, چائنیز اور انڈینز جو ہیں ان کو ہم یہ تیل بیچ سکتے ہیں. اب ایران کے پاس آئل کیپیبلٹی تو ہے, مطلب ایکسپورٹ تو کر سکتا ہے, اور وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس پرانا انفراسٹرکچر ہے, ڈرلنگ نہیں کر سکتے, ٹیکنیکل ایشوز ہیں, سینکشنز ہیں, ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے ایران کے ساتھ,
पाकिस्तान के पास ये अच्छा मौका है। आप देखते ये हैं कि अगर तो ज्यादा डिमांड्स की अमेरिका ने जो कि इजराइल रिलेटेड है, तो फिर तो शायद कोई ज्यादा खातर खा चीजें ना हुई। और अगर कोई इकोनॉमिक डील बीच में सामने आई, जो कि लगता ही है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो सन इन लॉ जैरेड और स्टीव विटकॉफ डील को लीड कर रहे हैं, तो लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि ये कोई इकोनॉमिक आउटकम ही निकलेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका कमर साथ मौजूद थे। देखते हैं आने वाले दिनों में ये अमेरिका और ईरान की डील कितनी मैच्योर होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। ज्वाइन करेंगे डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इस्लामाबाद वाक़े के बाद जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक दाइश से है, उसको प्रॉपर ट्रेन दाइश ने अफगानिस्तान में किया। कितना बड़ा खतरा आपकी नज़र में दाइश बन चुका है पाकिस्तान के लिए? देखें, ये मेजर एक दाइश ने भी फर्स्ट टाइम किया है, इससे पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि जब रात को ही जाके वहाँ रेड किया गया तो 4 उसके सहूलतकार पकड़ लिए, और ये जो कमांडर था दाइश का जिसने इसको ट्रेन किया और ये सारा इसका मास्टरमाइंड था उसको पकड़ लिया। और उसके बाद सहूलतकारी इसमें काफ़ी मामलत है, मामलत जो है वो अफगान तालिबान की भी है। तो अगर आप देखें तो वही एक नेक्सस है, भारत जी, अफगान तालिबान, फिर हिंदुस्तान, फिर खालिज और दाइश, दे आर ऑल इनकी गठजोड़ बनी हुई है और ये मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक अच्छी बात ये है कि सारे ये जो मास्टरमाइंड और उसके बाद सोलकर पकड़े गए हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लीड्स मिलेंगी कि और कौन पाकिस्तान में कौन लोग हैं और अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर कौन लोग हैं। लाइकवाइज जो 216 लोग मारे गए हैं दहशतगर्द अफगान ये बलूचिस्तान में, जी, उनको भी अब कोशिश पूरी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं कि वो कहाँ रात को गुजारी, किधर छुपे, किसने मदद की, कितनी सहूलतकारी की, कितने प्रोटेक्शन की। तो जब ये भी पकड़े जाएंगे तो ये भी बड़ी डिटेल आपको पता चलेगी कि और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो आई थिंक इनके जो आईज और ईयर्स जो है ना, ये अगर हम इनके पकड़ के बंद कर देते हैं तो काफ़ी हद तक दहशतगर्दी में वैसे भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल सही। और आप समझते हैं कि दाइश का नेटवर्क अफगानिस्तान के अंदर भी खासा मजबूत है और पाकिस्तान के अंदर इनके सहूलतकार बड़े नंबर्स में मौजूद हो सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पर हो सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी ये जो 4 सहूलतकार थे, आई एम श्योर कि ये दहशतगर्द ये दाइश के ही सहूलतकार थे और इन्होंने उसकी मदद मुआवनत की है, इन्होंने उनकी मदद की है। अब देखना ही है कि वहाँ से जब ये आया यहाँ पर पिंडी में, तो क्या ये डायरेक्ट आया या कहीं रात को रुका है, ये भी देखने की बात है। किसके पास रुका वो भी पता चल जाएगा। और सेकंड इसके साथ ये कि अब हमें ये देखना है कि हमने इनके साथ एक्शन क्या करना है। हमने बहुत जो है हमने टॉलरेंस कर ली है। नाउ वी हैव टू एक्ट एज अ हार्ड स्टेट, जो पाकिस्तान ने कहा था कि इसमें अक्रॉस द बॉर्डर जो इनके हैंडलर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, कमांडर्स हैं, आई थिंक वी हैव टू सॉर्ट देम आउट। और हमें एक ब्रीफिंग चाहिए कि हम इस्लामाबाद में तमाम जो ये एम्बेसडर्स हैं दुनिया के, उनको ब्रीफ करें कि व्हाट इंडिया इज डूइंग विद अस, और इसके लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, क्या हम सफ़र कर रहे हैं। बट नाउ इट इज एनफ वी एक्ट एज अ हार्ड स्टेट एंड वी माइट हैव टू गो नाउ टारगेट्स अक्रॉस द बॉर्डर, ये ज़रूरी है। और एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मेरे ख्याल में आई फील कि हमें फ़ौरन एक कर लेनी चाहिए, जहाँ सारे मिलिट्री हायरार्की भी होगी, सिविल हायरार्की भी होगी, बैठ के फैसला करें वंस फॉर ऑल कि हमने इनके खिलाफ कैसे जाना है, कितने इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने हैं, कितना इनको हम क्रॉस द बॉर्डर सॉर्ट करना है, ताकि कमांड सेक्टर तबाह करें, उससे खुद डिसीजन होंगे, अपनी मौत मारे जाएंगे। और हमारा सर जो मौजूदा नेशनल एक्शन प्लान है या काउंटर टेररिज्म जो पॉलिसी है, इसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज फितनतुल खवारिज तक तो हम लड़ रहे थे और भारतीय प्रॉक्सी से भी लड़ रहे थे, लेकिन जो दाइश का नया फैक्टर आया है, इसको भी अब नए हिकमत अमली के साथ डील करने की ज़रूरत है हमें। इकरा देखें 14 निकात का जो लेटेस्ट पॉइंट है, हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इट इज मोर देन एनफ। द ओनली थिंग इज कि इसको आप इम्प्लीमेंट करें इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। आपने नेक्टा को फॉल नहीं किया हुआ, आपने जो अपने मदरसा रिफॉर्म नहीं की हैं, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं की हैं, पुलिस रिफॉर्म नहीं की है, फौज अपने सारे पॉइंट जो पूरे कर रही है, काइनेटिक ऑपरेशन भी कर रही है, शहादतें भी दे रही है, कुर्बानियां भी दे रही है। बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दों की धमकियां मिलना, भारत का प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान के लिए ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को फंड करना, अब एक नई स्ट्रैटेजी भारत के लिए भी हमें अपनानी पड़ेगी, क्योंकि ना तो वो बाज आ रहा है ना अफगानिस्तान।
देखें, भारत ने हमारे आपके सामने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने, कि इन्होंने फंड 3-4 टाइम बढ़ा दिया है। अगर उसको $500 देते हैं तो अब उसको $1500 दे रहे हैं, मे भी 1500, ये 2000। और सेकंड ये कि देखें, एक बात मुझे बताइए कि जब इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम में और स्टेज ड्रामा किया, इंक्वायरी नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क पर फुल फ्लैश अटैक कर दिया, तो डोंट यू थिंक वी हैव अ राइट कि जो इंडियन अभी जो इनके एसेट्स हैं अफगानिस्तान में, जो वहां पर बैठ के इनको ट्रेनिंग भी देते हैं, इनको रिकॉग्निशन भी करते हैं, टारगेट एक्विजिशन भी करके देते हैं, फंडिंग भी करते हैं, वी शुड गो फॉर देम। और इनको भी मारना चाहिए वहां पर, उनको भी मारें। और इनके जो साथ दाइश के कमांडर्स हैं, टीटीपी के कमांडर्स हैं, बीएलएफ कमांडर, वी शुड गो फॉर ऑल दिस कमांडर्स बिकॉज दे आर पाकिस्तान के अवाम की जान माल की हिफाजत करने और टेरिटोरियल और जोग्राफिकल बाउंड्रीज की हिफाजत करने, दैट इज द प्राइम टास्क। आपके आइन में भी ये है, इसलिए हमें इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आने वाले दिनों में किस किस्म की स्ट्रैटेजी से इन दोनों दुश्मनों के साथ पाकिस्तान अब डील करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।